إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. محترم معزز سامعین کرام، آج جو منزل قاری صاحب محترم نے پڑھی ہے اور ہم نے اللہ کی توفیق سے سنی ہے، وہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ الحج ہے، اس کے بعد دوسری صورت المومنون ہے اور تیسری صورت النور ہے۔ اب یہ بات تو ممکن ہی نہیں کہ مختصر وقت میں ان تینوں صورتوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے، تاہم جو ضروری چیزیں ہیں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے بیان فرما دی ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الحج، اس میں اس لیے حج اس کا نام رکھا ہے کہ اس میں حج کا حکم بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کی توفیق سے جو حج ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بلاوے پر جو حج ہو رہا ہے، وہ اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات دراصل اہل مکہ کو مخاطب کر کے سمجھائی گئی ہے کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ تم نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم بیت اللہ کے مالک ہو، بیت اللہ کے مجاور نہیں ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی یہ ملکیت ہے، تم اس کے مالک نہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی کو بھی بیت اللہ میں آنے سے روکو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ جو بیت اللہ میں آتا ہے اسے آنے کو، یعنی ایک طرف تو اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور دوسری طرف اس میں حج کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ سورت کی ابتدا وہ قیامت کے ذکر سے ہے، اور وہ بھی یوں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ سورت پوری اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین قیامت کے دن اس طرح ہلے گی، بالکل انسان کے پاؤں اس پر کھڑے ہونے بھی اس کے لیے اس کو مشکل ہو جائے گی، اور جو کچھ زمین میں ہے دفینے جتنے بھی سب نکل کھڑے ہوں گے، انسان ہی نہیں کھڑے ہوں گے،
بلکہ ساری زمین جو ہے وہ قیامت کے دن ہل ہل کے جو کچھ اس میں معدنیات یا جو چیزیں ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ دودھ دینے والی مائیں جو ہیں نا وہ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں۔ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، شیر خارگی کی دور میں بالخصوص۔ بچے کا بھی کوئی بلجا و ماوا نہیں ہوتا، اور مامتا جو ہے اس کی طلب اور اس کی تڑپ وہ اس پر مستضاد۔ لیکن قیامت کے دن نہ ماں بیٹے کی طرف دیکھے گی، اور اگر باپ بیٹے کو شعور ہوگا تو وہ ماں باپ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، چھپتا پھرے گا، نہ باپ نہ بیٹا نہ بہن نہ بیوی نہ بچے، کوئی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا سہارا بنا دے۔ اہل ایمان کیفیت یہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں سے میں یہ کہنا چاہیے کہ اپنے بھی جو ہیں وہ بھی بے قانے ہو جائیں گے قیامت کے۔ سب سے قریبی رشتہ تو یہی ماں باپ کا ہی ہے۔ بھائی تو یہاں دنیا میں بھی لڑتے پھرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن کیا کیفیت ان کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ایسے ہوگے جیسے ان کو نشہ ہے، ہوش اڑے ہوئے ہوں، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جن انسان جب اٹھیں گے تو سب برہنہ ہوں، ننگے ہوں، کفن وغیرہ کپڑے نہیں ہوں گے، یہ بعد میں دیے جائیں گے جس وقت نتیجہ نکلے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رسوائی سے بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور وہاں مرد عورت ایک ہی جگہ سب اکٹھے ہوں گے اور سب ننگے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں، لیکن کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف التفات کرے، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں کسی خاتون کی طرف دیکھوں یا خاتون کسی مرد کی طرف دیکھوں۔ نشے کی کیفیت ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العزت کا شدید عذاب محسوس کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر انسان کی ہوش اڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ معاشر کی سختی سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، قبر کی سختیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ معاملات نہایت مشکل ہیں، بس آسانی اسی وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ آسان فرما دے پھر آسانی آسانی، لیکن معاملہ ہے مشکل، بہت مشکل۔ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اتنی جرت نہ کریں کہ اللہ رب العزت سے کوئی درخواست ہی کریں، دعا ہی کریں، اپیل ہی کریں، انبیاء جب خاموش ہیں تو پھر کسی اور کی کیا بات رہے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ ذوالجلال یہ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات فرماتے ہیں کہ لوگ عجیب ہیں کہ یہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ یہ سرکش شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ یہ اپنی اوقات تو دیکھیں، یہ ہے کیا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے پھر اس کی ساری کیفیت بیان کی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ دیکھو ہم نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا، آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اس دونوں کے جوڑے سے یہ ساری زمین بسائی۔ میاں بیوی کے اختلاط کے ساتھ، ملنے کے ساتھ
شکم رحم میں جو ایک نطفہ گرتا ہے، سائنسدان اور یہ ہمارے دکاتر حضرات وہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایک قطرہ نطفے میں جو جرثومے ہوتے ہیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ایک قطرے میں، اور اس ایک قطرے میں جو ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان میں سے ایک کا ملاپ وہ بیضہ خاتون سے ہونا ہے، ایک کا ملاپ بیضہ خاتون سے ہونا ہے، اور اس کے ملنے سے پھر نشو و نما کی ابتدا ہونی ہے۔ اب جو لاکھوں کیڑے ایک نطفے میں، ایک قطرے میں ہیں، اب ان لاکھوں کی بجائے صرف ایک ہی کا ملاپ کرنا یا زیادہ سے زیادہ 2 کا ملاپ کرنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سارے کیوں نہیں برابر ہوتے؟ سارے پرورش کیوں نہیں پاتے؟ ایک یا 2 یا 3 جس طرح اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہوتا ہے وہی کیوں پلتے ہیں، وہی کیوں پرورش پاتے ہیں؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ یہ کنٹرول، یہ انتظام ایک ہستی کا ہے، ایک ذات کا ہے۔ پھر ایک وقت مقررہ تک اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم شکم مادر میں رکھتے ہیں، پھر اس کو علقہ بناتے ہیں، جس طرح خون جمع ہوا ہوتا ہے، ہاں، ایک کوئی بوٹی کسی جگہ چبڑا دی جائے، علقہ لپٹی ہوئی، چمٹی ہوئی، اس طرح ہو جاتا ہے۔ ثم من مضغہ مخلقہ، اور پھر اس میں پھر جناب کو وہی بوٹی اختیار ہو جاتی ہے، بوٹی کے اندر پھر ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بننے کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ انسان پورا اپنی شکل و صورت بنا لیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام اس میں نفس، روح پھونک دیتے ہیں اور پیٹ کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون کرنے والا ہے؟ اور پھر یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیسی حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ شکم مادر میں یہ پرورش پانے والا جو ہے اللہ وہ پرورش پاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 پردوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، 3 پردوں میں، ایک یا اوپر کا، دوسرا اس کے اوپر رحم کا، اور تیسرا بچے کے اوپر پھر ایک پردہ ہوتا ہے، 3 پردوں میں لپٹا ہوا، اور 3 پردوں میں لپٹا ہوا اندھیروں میں اس کے نقش و نگار بنانے والا کون ہے؟ پردوں میں تو کوئی، اندھیرے میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، ہاں، یہ کرنے والا اگر ہے تو صرف اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُهُمْ طِفْلًا، فرمایا پھر ایک وقت تک ہم شکم مادر میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر یہ بچہ پرورش تک پاتا ہے، پرورش کرنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح، اس کی ابتدا کیا ہے، جب آیا ہے اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے، اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ پیدا کرنے والا کون ہے، مر جاؤں گا تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ جو پہلی بار تمہیں اتنے مراحل میں گزار کے زندگی دینے والا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ایک ترتیب ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سی مثالیں یہاں دی ہیں۔ دیکھیے بارش برستی ہے، بارش اپنے موسم پر برستی ہے، وہ فصلیں جو بالکل خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تاکہ ذمہ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بیج کہاں پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بارش برسنے کے نتیجے میں یہی کھیتی ہی نہیں لہلاتی، بلکہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا یہ ریتلی زمین پر 2 چیزیں اس زمین پہ اس ریت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک سرخ کیڑا ہوتا ہے، سرخ کیڑا ہوتا ہے نہایت مخمل کی طرح، اور نہایت قیمتی دوائی اس کی بنتی ہے،
اور ایک چھپکلی کی طرح ایک کیڑا ہوتا ہے جو پہلے پتہ نہیں کہاں تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن بارش برسی ہے تو یہ جناب زمین کے اوپر تو چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنی فصلیں اور کتنی کھیتیاں ہیں، یہ کھمبی دیکھ لیں، کھمبی ہوتی ہے، بارش کے برسنے سے نکلتی ہے، سارا سال پڑی رہتی ہے، اس کے بیج پڑے رہتے ہیں زمین میں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے بارش ہوتی ہے پھر اس کے بیج نمو پاتے ہیں اور وہ پروان چڑھتی۔ تو یہ مردہ زمین سے، خشک زمین سے یہ زندہ کیڑے پیدا کرنے والا یہ کون ہے؟ بارش کی وجہ سے۔ جب یہ چیزیں زمین سے پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے اور یہ پیدا ہو رہی ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن جب بارش برسے گی تو یہی انسان کو اللہ حکم دے گا تو یہ قبروں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ذکر کی ہیں، اور اس پر دلیل یہی لائے ہیں اللہ رب العزت، اور بالآخر فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، تم انکار کرو نہ کرو۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب کو اللہ ذوالجلال جب حکم دے گا سب اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، فرمایا بغیر علم کے، بغیر روشنی کے، خام خواہ اندھیرے میں یہ ساری باتیں چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، انا یکون ہوگی، یعنی کیسے قیامت دوبارہ آئے گی؟ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ یعنی یہ کیفیت اللہ ذوالجلال نے بیان کر کے سورت کی ابتدا میں بالآخر یہ حتماً بات فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بغیر کسی کتاب کے، یعنی بغیر کسی تحریر کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر علم کے یہ انکار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ جس طرح تمہاری ابتدا میں نے کی ہے اسی طرح ایک اور مرحلہ اور ایک اور دور بھی تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اسی طرح یہاں آگے پھر توحید کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، توحید کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی حکومت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ایمانداروں کے، حکمرانوں کے اوصاف بھی اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کی ذمہ داری، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نماز کا پابند کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے خاکہ اصل مسلمان حکمرانوں کا کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں، رعایا کو نمازی بنائیں، زکوٰۃ وصول کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گویا یہ 4 فریضے ہیں حکمران کے۔ جو حکمران یہ 4 فریضے ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ ہمارے حکمران تو ایسے ہیں کہ جنہوں کو نماز ہی نہیں آتی، ستم بالا ستم یہ ہے، پڑھنی تو کجا رہی، ہمارے حکمرانوں کو نماز ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا، جن کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا آتا، جن کو سبحانک اللہ تشہد تو بات کی بات ہے، فاتحہ سورۃ فاتحہ تک نہیں آتی، وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں، اور نعرے بھی پھر جو ہے ریاست مدینہ کے لگاتے ہیں۔ آپ مجھے آپ بتلائیں کیا ایسے جھوٹے آدمی ہیں، ایسے کذاب آدمی جن کو اپنی نمازوں کا پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے؟ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم انہیں استقامت دیں، حکمرانی دیں، حکومت دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں نماز پڑھو، خود بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیں بنو امیہ کے تقریباً چوتھی صدی تک حکمران جو ہوتے تھے وہی جمعہ پڑھاتے تھے، وہی عیدین پڑھاتے تھے، نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے۔ یہ جو نمازوں کی تفریق شروع ہوئی ہے، مولوی صاحب نماز پڑھاؤ، حکمران حکومت کر، یہ اس تفریق نے دراصل ہمارے اندر مداہنت بھی پیدا کی ہے اور ہمیں بے نمازی بھی اس نے بنا دی ہے۔ حکمران کا یہ فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا زکوٰۃ کے بارے میں؟
کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لاقاتلنہ، کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں قتال کروں گا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فاخوانکم فی الدین، اگر یہ نماز پڑھیں، اگر یہ زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ ہمارے دین کے بھائی تو وہ ہے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے لیکن مسلمان شمار ہوتے، رجسٹری مسلمان ہیں ہم۔ بات سمجھے نا، بچے کی پرچی بنتی ہے نا پیدائش کے بعد، حکومت کے ہاں رجسٹر شدہ کون ہے جی؟ مسلمان۔ باپ کون ہے جی؟ مسلمان، لہذا یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا جناب مسلمانی کا سرٹیفکیٹ ہماری جیب میں ہے اپنی اولاد کے بارے میں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جب بالغ ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے اسے نمازی بناؤ، بالغ ہونے سے پہلے اسے نمازی بناؤ، اور جب بالغ ہوگا نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا اسلام بھی مشکوک ہے، اس کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی زکوٰۃ نہ دے، کوئی فرائض کا اہتمام نہ کرے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں میرے بھائی۔ سب سے بنیادی بات کلمہ پڑھنے کے بعد، دین میں آنے کے بعد وہ نماز۔ دین کو آپ قبول نہیں کرتے، نہ پڑھے نماز، پھر تو بغاوت ہے، انکار ہے۔ انکار بھی کر لیں، انکار کب انکار کر لیں؟ مومن بن جائے، مان لیں، تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود پھر نماز بھی نہ پڑھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، روزے بھی نہ رکھیں، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، تو پھر یہ کیسا اسلام، یہ کیسا دین ہے اور کیسا ایمان ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے حکمرانوں کے بھی یہ فرائض ہیں، ہم رعایا کے بھی یہ فرائض، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اس کو محسوس کریں۔ اسی طرح آگے صورت آپ دیکھیے المومنون ہے، تو صورت المومنون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فلاح کا ایک پیغام، ایک نصاب دیا، یوں کہہ لیجیے فلاح کا ایک نصاب دیا ہے۔ اگر آپ گھروں میں وقت نکال کے ان 10-11 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ بڑے وثوق سے اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ ہم فلاح چاہتے ہیں یا نہیں؟ کامیابی چاہتے ہیں یا نہیں؟ جنت چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہے، دعائیں بھی ہیں، ہماری چنگی کوشش بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے کون؟ مومن جن کے یہ اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنے چاہیے تاکہ ان اوصاف سے متصف ہوں اور اللہ ذو الجلال ہماری فلاح فرما دے، ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ اوصاف انسان اگر اپنا لے، اور اللہ وہ کیا ہے، انہوں پہلا کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز میں خشوع ادا کرنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے خشوع اختیار نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں نمازی نہیں ہے۔ یہ بھی فرق سمجھے۔ ایک صحابی آئے تھے، آپ نے سنی ہے یہ حدیث پاک، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز بھی بے دل جمی سے نہیں پڑھی، جلدی جس طرح اکثر و بیشتر ہماری حالت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تیری نماز نہیں، تیری کوئی نماز نہیں۔ اس نے پھر دوبارہ دہرائی۔ آپ دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، فارغ ہو کے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھو، یہ تم نے صحیح نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھائی نماز۔ اب دیکھیے تمام علماء کے نزدیک ایک دفعہ فرض پڑھ لیے جائے تو دوبارہ فرض پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ ایک دن میں 2 فرض نہیں، ایک دن میں ایک ہی فرض۔ 5 ہے تو 5 ہی ہیں، 5 کی 6 نہیں ہیں۔ لیکن یہاں آپ کہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں، دوبارہ پڑھو، حتیٰ کہ دوسری بار بھی کہا کہ دوبارہ پڑھو۔ پہلے فرض پڑھے ہیں نا، اس نے تو پڑھے ہیں نا، تو خدائی ہو گئی، لیکن آپ نے کہا تو انہیں گویا پڑھے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہماری نماز بھی تو اسی طرح کی نہیں ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم مولویوں نے جو کچھ اس میں گھپلے کیے ہیں یہ رہنے دیں مجھے کہ یہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، ہاں یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بس اللہ ہی مہربانی فرمائے ہم مولویوں پر۔ ہم بھی جو ہیلے بہانے بناتے ہیں نا لوگوں کو دلاسے دینے کے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو جاتا ہے گزارا، خیر ہے گزارا ہو جاتا ہے، یہ گزارے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے گزارے ایسی نماز کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جب نماز پڑھو اللہ اکبر کہو، اطمینان سے قیام کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے قومہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے سارے فرائض ادا کرو۔ لفظ حتیٰ تطمئن راکعا، حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ تطمئن جالسا، اطمینان، اطمینان کے ساتھ۔ اب کیا کریں، سر پیٹیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی اطمینان ضروری نہیں، اطمینان ضروری ہی نہیں، بس رکوع ہے، رکوع کے معنی ہے انحناء، بس یہ دیکھیں رکوع ہے، رکوع ہو گیا، سجدہ ہے، سجدہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا۔ مولوی صاحب یہ کہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ تطمئن راکعا، اطمینان ہو جائے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں تراویحوں کی تفسیر دیکھی ہوگی، وہ نماز ہے یا مذاق ہے؟ سوچ لیں، وہ بھی پڑھنے والے ہیں نا، انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ یہ طریقہ نماز ہے، یہ نبوی نماز ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہم مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا سبق پڑھایا ہے ہم نے، جو بنیادی چیز ہے ہم اس کا بھی حلیہ بگاڑ چکے ہیں ان بعض حضرات کے فتووں سے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ یہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے، ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اطمینان رکوع میں نہ کرے تب بھی ہو جائے گی، اطمینان کے ساتھ سجدہ نہ کرے تب بھی ہو جائے گی، اطمینان کے ساتھ قومہ نہ کرے، سیدھا نہ ہو، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، وہ دونوں کام جاتے ہوئے کرتے، بلکہ تکبیر بھی جاتے ہوئے کہتے ہیں، سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا نماز؟ یہ خاشعوین کی نماز ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں حکم دیا کل اکیلا، یہ میں نہیں کہہ رہا، راغب کہتے ہیں مفردات میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے خشوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ پڑھنا اور ہے، آپ دیکھیے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آگے فویل لل، یہ مصلی ہے یا نہیں، نمازی ہے کہ نہیں؟ نمازی کے لیے ویل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں پڑے ہوئے کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین۔ راغب کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ لم نک من المصلین، اسی ظاہری طور پہ ماڑی چنگی بھی نماز نہیں سا پڑھتے، خاشعین والی نہیں۔ مفردات القرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے لم نک من المصلین، کہ یہ جو لبیڑتا ہے اپنی ہماری زبان میں، وہ یہ ہوگی نماز بھی ایسی نہیں سا پڑھتے، خشوع والی نماز سے بہت دور دی کر، لم نک من المصلین، یعنی مصلی اور ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اب یہ بھی اس مسئلہ سمجھ لیں، علماء کے ہاں یہ بات ہے کہ کیا اگر نماز پڑھے اور اس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ صحیح راجے کیا ہے کہ نہیں ہوتی، قبول اللہ کے ہاں وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، نشہ ہو نماز نہ پڑھو، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہو، معلوم ہی نہیں تمہیں کیا پڑھ رہے ہو، نشہ دور ہو جائے، ہوش قائم ہو جائے، پھر نماز پڑھو تاکہ تمہیں حتی تعلموا ما تقولون،
تمہیں پتہ ہو کہ ہم کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سمجھے بات؟ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، پھر شکوہ کر نماز دل نہیں لگتا۔ دل کیسے لگے جب پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہو؟ بھائی پہلے ان شرائط کو پورا کریں۔ یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے خشوع کا تذکرہ کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صحابہ کرام کی نمازیں ہیں، نبی علیہ السلام کی نماز تو نماز ہی نماز تھی۔ آخر اللہ ذو الجلال نے جو فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے جس طرح بتلایا ہے کہ المصلی یناجی ربہ، المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ مناجات کرتا ہے۔ یہ مناجات کیا ہوتی ہے؟ المصلی یناجی ربہ، مناجات ہوتی ہے باتیں کرنا، ایک دوسرے نجوا، بات کرنا۔ ہم گویا نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جب کسی دوست سے، خیر خواہ سے، مہربان سے بات کرتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں رب العالمین سے، اس وقت ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت ہماری فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہ چیز پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا وجدان ہے، کیا کیفیت ہے، اس یہ اصل چیز قابل غور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، المصلی یناجی ربہ۔ بلکہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم کہتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، دوسرا ایک بات کرتا ہے، دوسرا ہنگارا دیتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ہوتا ہے کہ میری گل سن رہے، توجہ ہے میرے طرف پورا یہ دھیان ہے۔ ہاں جب میں رک جانا، ہاں یہ پھر اگے یہ ہوتا ہے نا مناجات کی بات، تو یہی کیفیت ہے۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرا بلا چنگا ہے، تو میری حمد کی تھی، حامدہ نہیں ہوتی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، اور تو نے میری تعریف کی ہے۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عصمت سے آپ ذکر کی۔ یہ ہے مناجات۔ ہم بات کرتے ہیں، آگے سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے۔ ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بعد مابین معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا میں دوں گا۔ جب اس نے مان ہی لیا کہ میں غلام، میں بندہ اور میں محتاج، تیری مدد کے بغیر میں کچھ کر سکتا نہیں، ہوں جو آکھے گا میں مننا گا۔ سمجھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سانو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مل گئی، سب کچھ مل گئی۔ یہ ہدایت صرف نماز نہیں، ہدایت مل گئی تو بھئی نمازیں درست ہو گئی، ہدایت مل گئی ہمارے بازار درست ہو گئے، ہدایت مل گئی ہماری عدالتیں درست ہو گئی، ہدایت مل گئی ہمارے حکمران درست ہو گئے۔ یہ ہدایت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے عدالتیں بھی برباد ہیں، بازار بھی برباد ہیں، حکمران بھی برباد ہیں، ملک بھی برباد ہے۔ ہدایت نہیں ہے، بات سمجھے گا نہیں؟ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہو تو پھر عدالتیں تجارت کا مرکز نہ بنے، تجارت کا مرکز عدالتیں نہ بنے۔ اگر ہدایت ہو تو گاجر مولی کی طرح فیصلے نہ بکے۔ اگر ہدایت ہو، اللہ اکبر کبھی، ہدایت کا تعلق صرف نماز کے نہیں، پوری زندگی کے لیے، کہ ہماری ساری زندگی راہ راست پر آئے، ساری زندگی صراط مستقیم پر آئے۔ یہ طلب کی ہے اللہ نے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں توحید بھی ہے،
اس میں عبادت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاق و کردار بھی ہے. ساری زندگی کا خلاصہ یہی اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ مستقیم کا راستہ انبیاء کا راستہ. وہ مستقیم کا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے میرے بھائیوں، کسی اور کا راستہ نہیں، بابیاں کے راستے نہیں. آج کل تو سب سے بڑی مصیبت ہمارے اندر بابوں کی ہے. جہاں کسی سڑک پر نکل جائے بابے بابے سائیں، بابے سائیں. انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں، لیکن ہمارے بابے، ہمارے رہنما وہ ہیں. یعنی کتنے دکھ کی بات. مجھے صحیح بات ہے، میں تصنع نہیں کرتا. میں کئی دفعہ تنہائی میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں بھی، واقعی ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھا ہے، اچھا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن واقعی مسلمان ہیں. اس لیے کہ کام جو کرتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر کلمہ پڑھ کے یہ کام کرتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہدایت لیں اللہ کے رسول سے، پھر تو ہے ہدایت. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ہدایت لیں بابوں سے، تو بابوں نے تو تمہیں باجے ہی سکھانے ہیں. باجے سمجھے نا، کھیل تماشا ہی ہے، کھیل تماشے میں الجھانا ہے. یہ قوالی ہے، یہ جناب نعت خوانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ بڑا قوال ہے. آپ نہیں جانتے قوال کس کو کہتے؟ قوال کے معنی کا پتہ؟ قوال کا معنی پنجابی میں اگر کروں تو بکواسی. قوال بہت زیادہ مبالغہ کا سیدھا ہے نا. قوال بہت بولنے والا، بکواسی بہت جھوٹا. لیکن وہ ہمارے معاشرے کے جناب ہیں، ہیرے ہیں، ہیرو ہیں. وہ ہمارے معاشرے کے کیا ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ماتھے کے جھومر ہیں. پاکستان کے تعارف کرانے کے لیے جناب باہر کے ملک میں بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے ہیرے، یہ ہمارے رہنما ہیں. ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے، اللہ کے رسول نے مذمت کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ یہ جتنے کھیل تماشے کے آلات ہیں سب کو ختم کر دو. یہ کہتے ہیں جی وہ چشتی صاحب، یہ چشتی خاندان دیہاں قوالیہ نے، وہ چشتی کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے؟ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سوچے ذرا اللہ کے لیے. جب سوال ہو بھئی قوالی نہیں جائز، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مجدد صاحب نے کہا ہے، ملا علی قاری نے کہا ہے. فقہ فتاویٰ کی کتابیں نکال کے دیکھو. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کے مکتوبات میں ہے یہ جو ہے 12 ربیع الاول کہ جی نعتہ پڑھن دی اجازت بغیر تالی بجیاں، بغیر آلات ملاحی دے، ٹول ٹمکے دے بغیر، پھر تے کوئی عرض نہیں. فرمان لگے انہا حوث ناکاں دی حوث ختم نہیں ہونی، اے نعتہ پڑھا نہیں نا. انہا حوث آلیاں دی اے حوث، انہا دی حوث ختم نہیں ہونی. آپ بتلائیے کہ جو حوث ہمارے میڈیا میں اور جو نعت خانوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اور جو جناب تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ان کی بات درستی مجدد صاحب کی یا نہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ صحیح فرمایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں یہ نعت بھی بند کروا دو ان سے، کیونکہ انہاں دی حوث جو ہے وہ گانے بجانے کی وہ ختم نہیں ہوگی. گانے بجانے کا ایسا چسکا پڑ گیا ہے زبان کو بھی اور کانوں کو بھی. کانوں کو بھی چسکا پڑ گیا ہے، زبان کو بھی یہ جو ہے نا لطف آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری محفلیں آباد ہے. حالانکہ اگر ان کو بند کر دیا جائے تو بہت سے خرافات خود بخود، اور جتنی بدعات، خرافات، شرک کو اجاگر اس نعت خوانی نے کیا ہے نا، کسی نے نہیں کیا. اشعار نے کیا ہے. نعت سے مراد معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحیح نہیں، وہ کرنی چاہیے جتنی ہو سکے کرے، اس کا انکار نہیں. لیکن شعروں میں جب انسان اترتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، شرک تک پہنچ گیا، نیچے آ گیا توہین ہو گیا. بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے
کسی نبی کو شاعر نہیں بنایا. بات سمجھے, اللہ نے کسی نبی کو شاعر نہیں بنایا. اگر شعر و شاعری اتنی ہی مقدس ہوتی تو کوئی نہ کوئی نبی تو شاعر ہوتا. کوئی نبی شاعر اللہ ما ينبغي له ما علمناه الشعر وما ينبغي له. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو نہ شعروں کا علم دیا ہے نہ شعر و شاعری اس کے مناسب ہے. اللہ تو یہ فرمایا کہ شعر و شاعری مناسب ہی نہیں, لیکن ہماری دینی محفل شعر و شاعری کے بغیر رواج نہیں پاتی. بتلائیے یہ کیسا اسلام. وہاں اللہ فرماتے ہیں مناسب نہیں, یہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں. کیا دین ہے, کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تو یہ پہلی بات ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور ساتھ کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو بیکار, بے فائدہ, جدا کوئی فائدہ نہ ہو, فضول گل ہوئے. اسی گپا مارنے, دل لگی کرنے, اور جی چاہ دا پیالی پیے نہ گپ شپ ماریے. یہ گپے شپے لگانے کے لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے تو بھیجا ہے اپنی بندگی کرنے کے لیے, گپے ہانکنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ خاشعون نماز کے ذکر کے بعد لغو سے کیوں روکا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. زکوٰۃ کا پھر درمیان میں فرق آ گیا. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون, نماز کے ساتھ یہاں زکوٰۃ نہیں, یہاں نماز کے بعد لغو ہے. حالانکہ ہر جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے, یہاں نماز کے بعد لغو ہے. نماز کے لغو کے بعد زکوٰۃ ہے. یہ کیوں ترتیب بدلی ہوئی ہے؟ یہ ترتیب اس لیے بدلی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں خشوع کا سبب یہ ہے کہ انسان لغویات چھوڑ دے, کہ انسان لغو چھوڑ دے, اس سے دستکش ہو جائے, اس سے زبان بند کر لے, اس سے زبان کو روک لے, نماز میں سرور آنا لگے. بلکہ اس بارے میں ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں وہ تو بہت ہی عجیب غریب. حتیٰ کہ ایک بزرگ کا قول ہے, گرمی ہوتی ہے ہماری زبان سے بے صاف نہیں کرتا ہے, شرابور ہو گئے, وہ کہنے لگے, وہ فرماتے ہو یہ کہنے کے ساتھ تمہاری گرمی کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ کیا فائدہ ہے اس بات کرنے کا؟ سمجھ گئے وہ یہ جملہ بولنے کا کیا فائدہ؟ وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہنا ہی ہے تو اللہم ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم. یہ ہے بات. اللہم ما اشد حر ھذا اليوم, یا اللہ آج کتنی گرمی ہے, اللہ جہنم بھی آگ تو ہو جائے. یعنی اس گرمی کو یاد کر کے آخرت کی گرمی یاد آئے اور اس سے پناہ لے لے. اور لغو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے, بات لمبی ہو جاتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے. ایک ساتھی فوت ہو گیا, ایک ساتھی فوت ہو گیا, وہ صحابی فوت ہوا ہے. وہ فوت ہونے والا کیا ہے؟ صحابی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں یہ تو سیدھا ہی جنتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے, جہاد کرتا رہا ہے, یہ تو ہے ہی جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے, اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تم کون جنت الاٹ کرنے والے؟ اللہ اکبر. ہم تو الاٹ کرتے ہیں نا, حقدار ہیں نا جنت کے. ہم اعلان ہوتے سنتے ہیں نا, ہم حقدار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ جنت الاٹ کر دو, یہ جنتی ہے. تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم کہ اس نے زندگی میں کوئی لغو بات کہی ہو, یا اس نے جہاں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا 10 روپے 5 روپے دینے میں اس نے اس وہاں بخل کیا. ہم گناہ اس کو سمجھتے ہیں, سمجھے بات, ہم گناہ اس کو کہتے ہیں جو نافرمانی ہو, چوری ہو, بدکاری ہو, زبان درازی ہو, ہم گناہ یہ کہتے ہیں. لیکن
کبھی اللہ والوں سے پوچھو کہ یہ بھی گناہ ہے. یہ جو حضرت صحابہ اور انبیاء نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ابو بکر نے کیا ظلم کیے؟ صدیق نے کیا جرم کیے؟ سکھائی کیا دعا؟ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ابو بکر ظالم تھا کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو صدیق تھا. ساری امتوں کا میں سب کا سردار تھا امتوں کا. لیکن دعا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بھی غلط ہے. اللہ نے جب روک دیا کہ لغو نہیں کرنا، پتہ نہیں لغو کتنی بار ہو جاتا ہے. یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے اپنے آپ. کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ کبھی احساس نہیں ہوتا. لیکن وہ جیسے صحابہ فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ جب معمولی غلطی ہوتی تو ہمارے اوپر ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے پہاڑ گر پڑا ہے. معمولی غلطی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر پہاڑ گر گیا. اب کیفیت یہ بدل گئی ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا. وہ ناک کے مکھی جس طرح اڑا دی جاتی ہے، وہ بھی ہاتھ مار کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، خیر ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ کیفیت، یہ حیثیت اور یہ نوعیت. یعنی گناہ سے بچنا. یہ گناہ یہ نہیں کہ انسان بدکاری کرے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، قتل کرے. یہ لغو سے بھی جب اللہ نے روکا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا بہترین اسلام وہ ہے کہ جس میں وہ لغو چھوڑ، لغویات کے دستکش ہے. یہ ہے اسلام. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ زبان سے اچھی بات کہے، نہیں تو خاموش رہے، بات نہ کرے، خاموش رہے تاکہ لغو سے بچا رہے. اچھی بات کہے، فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، یا پھر کیا ہے فلیصمت، یا خاموش رہے. ہم کرتے ہیں، ہمارا کیا امر و کردار کیا ہے؟ سوچیں نا. اور اس کو پھر ہم گناہ نہیں سمجھتے. ایک ہی گناہ ہے، یہ دل لگی ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے سنایا نا کہ یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے کھاتے میں گناہ میں شمار نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے لغو بات کی ہو، تمہیں کیا معلوم. اس لیے یہ مرحلہ نازک ہے، اتنا آسان نہیں. اللہ آسان فرما دے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ تو ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے ہی رہتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں سوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تم سے آسان حساب دے گا، آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں اللہ ذوالجلال پوچھے گا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اگر اللہ ذوالجلال یہ پوچھتے رہے ہم یہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، اللہ معاف کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دیں جا تینوں معاف کیتا، حساب آسان ہو گیا. تو یہ اللہ نے فرمایا کیوں کیتا؟ بس یہ اللہ نے آپ نے کیوں کیتا، بس اس کیوں تو اللہ تعالیٰ بچائے. کیوں تو اللہ تعالیٰ اے نہ پوچھے سارے کو. اللہ ذوالجلال اپنی رحمت اللہ یہ پوچھے بھی کیا کہ جاؤ نلائکو میں نے تو معاف کر دیتا. اللہ سارے نال معافی والا معاملہ فرماوے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اوصاف دی پابندی دی سانو توفیق عطا فرمائے. پر جن اوصاف نو پڑھو ویکھو کی نے تو ان اوصاف نو اپنان دی کوشش کریے. اللہ منو بھی توفیق دے تو ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.